السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قربانی کا سیزن ہے، عید الاضحیٰ آنے والی ہے۔ ہر کوئی قربانی کی فکر میں ہے، تو میں آپ کو چند مسائل قربانی سے متعلق بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو قربانی کرنے میں آسانی ہو سکے، اور کس نے قربانی کرنی ہے، کس پر واجب ہے، کس پر نہیں، یہ بھی آپ کو سمجھنا آسان ہو سکے۔ میرا نام محمد عادل اطاری قادری، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل عادل قادری براڈ کاسٹ۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، شیئر کیجیے، کامنٹ کیجیے، تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ آئیے اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ قربانی کس پر واجب ہے؟ قربانی ہر مسلمان جو کہ عاقل ہو، بالغ ہو، مقیم ہو اور صاحب نصاب ہو، اس پر قربانی واجب ہوتی ہے۔ اب چند سوالات ہیں جو قربانی سے متعلق ہمارے اذہان میں آتے ہیں، وہ یہ کہ کیا صرف مسلمانوں پر قربانی ہے؟ جی بالکل، صرف مسلمانوں پر قربانی ہوگی۔ کیا اگر کوئی مسلمان ہو اور وہ مقیم بھی ہو، صاحب نصاب بھی ہو، لیکن وہ مجنون ہو، پاگل ہو، تو کیا اس پر قربانی واجب ہوگی؟ تو شریعت مطہرہ نے اس کے لیے بھی بتا دیا کہ شرط لگا دی کہ مسلمان ہونا چاہیے، بالغ ہونا چاہیے، عاقل ہونا چاہیے، مقیم ہونا چاہیے اور صاحب نصاب ہونا چاہیے۔ جس میں یہ شرائط پائی جائیں گی اس پر قربانی واجب ہوگی، اور جس میں یہ شرائط نہیں پائی جائیں گی اس پر قربانی واجب نہیں ہوگی۔ مسافر پر بھی قربانی واجب نہیں ہوگی، جو نابالغ ہوگا اس پر بھی قربانی واجب نہیں ہوگی، اور جو صاحب نصاب بھی نہیں ہوگا تو اس پر بھی قربانی واجب نہیں ہوگی۔ اب یہ بھی ذہن میں سوال آتا ہے کہ کیا آیا جس طرح زکوٰۃ کا نصاب بنتا ہے پورا سال اس پر اگر گھوم جائے اس مال پر تو زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، تو کیا قربانی بھی اسی طرح سے ہے؟ نہیں، قربانی کے ایام میں جس لمحے جس وقت بھی آپ کے پاس اتنی دولت، اتنا مال، اتنے اسباب آ جائیں کہ آپ پر قربانی واجب ہوتی ہو، آپ صاحب نصاب کی شرط کو پا لیتے ہو، تو آپ پر قربانی واجب ہو جائے گی۔ اس کے لیے پورا سال گھومنا شرط نہیں ہے۔ اب ایک اور سوال ذہنوں میں آتا ہے کہ اگر ایک گھر میں شوہر اور بیوی اور بچے ان کے رہتے ہوں، تو شوہر اپنے استطاعت کے مطابق قربانی کر رہا ہے، جبکہ بیوی کے پاس بھی سونا، چاندی اور دیگر رقم بھی ہے، ان تمام کو ملاتی ہے تو اس کو بھی صاحب نصاب بن جاتی ہے، اس پر بھی قربانی واجب ہوتی ہے۔ تو اب کیا کیا جائے؟ تو اس کا جواب یہی ہے کہ جس طرح اس مرد پر قربانی واجب ہے، اسی طرح اس خاتون خانہ پر بھی قربانی واجب ہوگی۔ لہذا اگر مرد اس کی طرف سے ادا کر دے گا قربانی تو انشاءاللہ اس کی اجازت سے قربانی ہو جائے گی۔ اگر قربانی نہیں کی جائے گی تو وہ خاتون جو صاحبہ نصاب ہے اس کے باوجود وہ قربانی نہیں کرتی تو وہ گناہ گار ہوگی۔ ایک اور سوال ذہن میں آتا ہے کہ عموماً ہمارے یہاں یہ رائج ہے کہ پورے گھر کی طرف سے ایک بکرا ذبح کیا جاتا ہے، تو کیا آیا پورے گھر کی طرف سے ایک بکرا ذبح کرنے سے قربانی کا جو وجوب ہے وہ ختم ہو جائے گا؟ تو توجہ سے سماعت فرمائیے، اگر پورے گھر کی طرف سے ایک سے زائد افراد پر قربانی واجب ہے اور ہم پورے گھر کی طرف سے ایک بکرا ذبح کرتے ہیں تو کسی بھی شخص کی طرف سے قربانی ادا نہیں ہوگی۔ لہذا ایک بکرا ایک فرد واحد کی طرف سے قربان کیا جا سکتا ہے، ایک سے زائد شیر بکرے میں نہیں ہوتا۔ لہذا ایک سے زائد
لوگوں پر اگر ایک ہی گھر میں افراد پر قربانی واجب ہوتی ہے تو سب کو الگ الگ قربانی کرنا ہوگی۔ اب قربانی کے جانور کے معاملات بھی ہیں، کچھ عمر کا معاملہ بھی ہے، تو یہ توجہ سے سماعت فرما لیجیے کہ قربانی کے جانور جس طرح بکرا، بکری، مینڈھا، چھترا، دمبا، گائے، بھینس، بیل، بچڑا، پاڑا، بھینس اور اونٹ، یہ وہ جانور ہیں جن کی قربانی جائز ہے۔ اب بکرا یا بکری میں پورا 1 سال کا گزرنا لازم ہے، اگر 1 سال ان کی عمر ہے تو ان کی قربانی جائز ہے، جبکہ دمبا، چھترا، ان میں بھیڑ میں یہ اتنی اجازت دی گئی ہے کہ اگر ان کی عمر 6 مہینے ہو لیکن وہ دور سے دیکھنے میں اتنے فرباز، صحت مند، اچھے لگتے ہوں کہ ایسا محسوس ہوتا ہو کہ وہ سال بھر کے ہیں تو ان کی قربانی جائز ہے، جبکہ بکرا بکری پورے سال بھر کے ہونا لازمی ہے۔ اس کے علاوہ اگر گائے ہو، بیل ہو، بھینس ہو، اس اقسام میں سے ہو تو ان کی عمر 2 سال ہونا لازم ہے، جبکہ اونٹ کی عمر 5 سال ہونا لازم ہے۔ عموماً ہمارے یہاں یہ چیز رائج ہے کہ ہمارے جب منڈیوں میں جاتے ہیں، بیوپاری سے جب سودا کرتے ہیں تو عموماً ان کے دانت چیک کیے جاتے ہیں کہ آیا بکرے 2 دانت ہو گیا، اگر گائے یا بیل ہے تو کیا 2 دانت ہو گیا ہے، تو اس کو چیک کیا جاتا ہے۔ تو یہاں یہ ذہن میں اپنے بات بٹھا لیجئے کہ 2 دانت ہونا شرط نہیں، شرط اس کی عمر کا پورا ہونا ہے۔ اگر اس کی عمر پوری ہے تو 2 دانت بے شک وہ نہ ہوا ہو، قربانی کرنا چاہیے۔ لیکن عموماً ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ بیوپاری حضرات دوسری جگہوں سے چیزیں خرید کر منڈی میں بیچنے کے لیے لاتے ہیں، خود پالی ہوئی نہیں ہوتی، تو اس وجہ سے اعتبار کے لیے، یہ یقین کرنے کے لیے کہ ہاں اس جانور کی عمر اتنی ہو چکی ہے، اس وجہ سے ایک یہ طریقہ بیوپاریوں میں رائج ہے کہ اس طرح سے وہ عمر کا اندازہ کر لیتے ہیں کہ ہاں اس جانور کی عمر اس وقت اتنی ہے، تو اس کو چیک کرنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن جو شرط ہے وہ عمر کا پورا ہونا ہے۔ لہذا جس جانور کی عمر پوری ہو تو اس کی قربانی جائز ہے، اور وہ قربانی کرنے والا جو ہے وہ جانور میں کسی بھی عیب کو نہ پاتا ہو، یعنی جس جانور کی وہ قربانی کرے، جس جانور کو اللہ عز و جل کی بارگاہ میں وہ قربانی کے طور پر پیش کرنا چاہ رہا ہے، وہ بے عیب ہونا چاہیے، بیش قیمت ہونا چاہیے، خوبصورت ترین ہونا چاہیے، ہر لحاظ سے اچھا ہونا چاہیے، کوئی نقص اس میں نہ ہوتا ہو۔ تو ایسے کی قربانی خلوص نیت کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے جو بندہ کرے گا تو انشاءاللہ عز و جل اس کے فوائد اسے دنیا و آخرت میں ضرور نصیب ہوں گے۔ یقیناً یہ جو بھی عمل ہے اللہ کی رضا کے لیے ہے، تو اپنی نیتوں کو درست کر لیجئے گا، اللہ کی رضا کے لیے قربانی کیجئے گا، اس کے پیارے خلیل، اس کے پیارے حبیب حضور علیہ السلام ان کی سنت کی نیت سے کیجئے گا، اور اس میں کسی بھی طرح سے دکھاوے کا، بڑائی کا، لوگوں میں اپنی واہ واہ کا یہ عنصر پیدا نہیں ہونے دے